آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کے مہینے کی ساعتیں عنایت فرمائی ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ یہ نیکی کے سیزنوں میں سے ایک سیزن ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے درمیان موجود تھے۔ امتوں کی عمریں زیادہ تھی اور ہماری امت کی عمر بہت تھوڑی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جو تبلیغ کی وہ 950 سال ہے، اور کشتی نوح کے بعد طوفان جو آیا اس کے بعد 150 سال حضرت نوح علیہ السلام دوبارہ دنیا میں رہے ہیں۔ اتنی لمبی لمبی عمریں تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کہنے لگے یا رسول اللہ ہماری عمر تھوڑی، پہلی امتوں کی عمریں بہت زیادہ تھی، جب ان کی عمریں زیادہ ہماری عمریں تھوڑی تو ہم اعمال میں ان سے کس طریقے سے بڑھ سکتے ہیں؟ اب آپ خود اندازہ کریں، ہماری اوسط عمر جو چل رہی ہے وہ 60 سے 70 کے درمیان چل رہی ہے، بلکہ ابھی تو اس سے بھی کم ہو رہی ہے۔ تو ہماری عمریں تھوڑی اور پہلی امتوں کی عمریں بہت لمبی لمبی، ہم ان سے آگے کس طریقے سے بڑھ سکتے ہیں؟ ہم ان سے آگے کس طریقے سے جا سکتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری عمریں تھوڑی رکھی، لیکن سال میں کچھ ایسے سیزن دے دیے ہیں جن کا اجر پہلی امتوں کے اجر سے بہت بڑا ہوا ہے۔ شب و روز بھی ہم کاروبار کرتے ہیں، لیکن جب کسی چیز کا سیزن آ جاتا ہے تو اس کا کاروبار زیادہ ہوتا ہے۔
ہمارے یہاں گندم ہے، جب گندم کا کٹائی کا موسم آئے گا تو گندم کا کاروبار اتنا زیادہ بڑھ جائے گا۔ عام ایام میں بھی کاروبار ہو رہا ہے گندم کا، لیکن جیسے ہی گندم کی کٹائی شروع ہوگی کاروبار اور تیز ہو جائے گا، بیپاری بھی آ جائیں گے، خریدنے والے بھی آ جائیں گے۔ اسی طریقے سے چاولوں کا معاملہ ہے، تو روزمرہ کاروبار چلتا ہے، سیزن میں کاروبار بڑھ جاتا ہے۔ روزمرہ ہم عبادت کرتے ہیں، صحابہ کے سوال کرنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض ایام رکھ دیے ہیں، اس کو یوں کہہ لیے بعض سیزن رکھ دیے، ان سیزنوں کا اجر پہلی امتوں سے کئی گنا بڑھ کر ہے۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان سے بہت آگے لے جائیں گے۔ انہی سیزنوں میں سے ایک سیزن یہ رمضان کے مہینے کا سیزن ہے۔ پھر یہ سیزن نہیں، سیزن در سیزن ہے۔ اس سیزن کے اندر کئی سیزن چھپے ہوئے ہیں۔ نیکیوں کا سیزن ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس کی رات کے اندر کئی لوگوں کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للعتقاء من النار، للہ عتقاء من النار، اللہ تبارک و تعالی جہنم سے بری کرتے ہیں لوگوں کو۔ ہر رات کے اندر یہ سلسلہ چلتا ہے، لیکن ایک رات ایسی رکھ دی لیلۃ خیر من الف شہر، اس میں ایک رات ایسی ہے لیلۃ فیہ خیر من الف شہر، جو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ اجر و ثواب رکھتی ہے۔ اب وہ رات کون سی ہے اس کی تعین نہیں بتائی، تاکہ لوگ کچھ نہ کچھ عبادت میں لگے رہیں۔ یہ جو ہمارے ہاں عموماً غلطی ہو جاتی ہے کہ جاگنے کی رات ہے، یہ جاگنے کی رات ہے، پھر ساری رات جاگتے رہتے ہیں، اگلا دن آیا کام بھی متاثر ہوئے اور دیگر معاملات بھی متاثر ہو گئے، دیگر نیکی کے کام بھی متاثر ہو گئے۔ شریعت کا یہ مطلب نہیں، شریعت یہ چاہتی ہے جتنا آسانی سے ہو جائے مسلسل بندہ جاگتا ہے۔ اگر کوئی شخص ساری رات نہیں جاگ سکا، رات کے کسی حصے میں اس نے چند نفل پڑھ لیے، تلاوت کر لی، عبادت کر لی، لیلۃ القدر کا ثواب اس کو بھی مل جاتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ بالکل غلط ایک روش چلی ہوئی ہے، یہ جاگنے کی رات ہے، ساری رات جاگے، اگلے دن کی فجر بھی گئی، فرائض بھی گئے اور دن کا کاروبار بھی گیا۔ تو یہ نیکیوں کا سیزن ہے، ایک ہر رات اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش فرماتے ہیں۔ پھر اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایات، جتنے گناہ کے اسباب تھے ان میں سے اکثریت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بند فرما دیا ہے۔ شیطان باندھ دیا گیا۔ پھر آگے وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی مرددۃ الجن، شیطان دو طرح کے، شیطان الجن، شیطان الانس۔ انسانی شیطان نہیں باندھے جاتے، جنات میں سے جو شیاطین ہوتے ہیں، جو چھپ کے وسوسہ ڈالنے والے جنات شیاطین ہیں، ان کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اب جو ہمارے ہاں بعض جگہ پر گناہ ہو رہے ہوتے ہیں رمضان میں، وہ شیطان الانس کے کردار ہوتا ہے، شیطان الجن جکڑا ہوا، یا میرے اور آپ کے نفس کا کردار ہے، جس نے سارا سال اسے عریانی کے اندر زندگی گزاری، رمضان کے مہینے کے اندر تھوڑا بہت تو اثر ہوتا ہے، لیکن وہ اثر اتنا کمزور ہوتا ہے وہ اس کو نیکی کی طرف نہیں لا پاتا۔ پھر جنت کے دروازے کھل گئے۔ جنت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا مظہر ہے، جہنم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کا مظہر ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مظہر کی جتنی بھی چیزیں تھیں وہ ساری کی ساری بند کر دی، رحمت کی جتنی بھی چیزیں تھیں وہ ساری کی ساری کھل گئی۔ آگے خود آپ ان تینوں جملوں سے ملاتے جائیں، جنات باندھ دیے گئے، رحمت کے دروازے کھل گئے، غضب کے دروازے بند ہو گئے، اب فرشتے دنیا میں آتے ہیں، فرشتے لوگوں کی طرف اندر نورانیت ڈالتے ہیں، پھر لوگ جو مسجد میں آنا شروع ہو جاتے ہیں،
تو یہ نیکیوں کا سیزن ہے. اس نیکیوں کے سیزن کے اندر قرآن مجید کی تلاوت، روزہ، رات کو تراویح کے علاوہ جلدی اٹھ جاتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھ لی ہے. اس کے علاوہ پھر لیلۃ القدر یہ سیزن. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید اس مہینے کے اندر نازل کیا. اس مہینے کی برکت غلام پاک کی وجہ سے اور بڑھ گئی. انزل فیہ الکلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا. اور قرآن مجید ایک مرتبہ اللہ نے کلام فرمایا بیت معمور پر آیا، یہ رمضان کے مہینے میں. پھر بیت معمور سے آسمان دنیا پر قرآن مجید آہستہ آہستہ نازل ہوتا ہے. پورے کا پورا بیت معمور میں رمضان المبارک کے اندر اترا. پہلی وحی اقرأ باسم ربک الذی خلق. غروب کا وقت ہو چکا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے نکلے ہیں. رمضان کا مہینہ لیلۃ القدر کی رات، پہلی وحی نازل ہو گئی. جو قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ نے کلام فرمایا بیت معمور پر پورے کا پورا رمضان میں اترا. پھر پہلی وحی بھی رمضان المبارک کے اندر اتری. اس کی وجہ سے رمضان کی برکات اور بڑھ گئی. تو خلاصہ یہ صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ پہلی امتوں کی عمریں بہت زیادہ تھی، ہماری عمر بہت تھوڑی ہے، ہم ان سے اجر میں کس طریقے سے بڑھ سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخصوص ایام عطا فرما دی ہیں. اس کو میں نے تعبیر کیا بعض سیزن دے دیے ہیں. ان سیزنوں میں سے ایک سیزن یہ رمضان کے مہینے کا ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ہمیں کیا کہا؟ 7 تسلیاں دی. جب روزے کا حکم دیا 7 باتیں تمہیدی باندھی ہیں، 7 باتیں ترغیبی کی. پہلی بات یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. ابھی میں ایک بچے کو کہتا ہوں میرے گھر سن نہ لے گا جب پانی لے کے وہ پانی لینے جائے گا، خوش دلی سے جائے گا یا پریشان ہو کے جائے گا؟ دوسرا جملہ یہ ہے بیٹا ادھر آؤ بات سنو، آپ کتنے اچھے ہو جو پانی لے کر آؤ. اب وہ کس طرح جائے گا؟ خوش ہو کر جائے گا. یہ پہلی تسلی ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی تسلی دی. آگے کتب علیکم الصیام، کتب علیکم الصیام. کتب کا معنی ہے لکھے گئے ہیں. ہم عموماً محاورہ بولتے ہیں ہر چیز لکھی ہوئی ہے. حدیث کے بھی الفاظ ہیں جب قلم، قلم میں سب کچھ لکھا ہوا ہے. ناحقے کے اندر ہر چیز محفوظ کی ہوئی ہے. کتب علیکم الصیام، یہ دوسری تسلی، روزے لکھے گئے، روزے لکھے گئے. پھر تیسری تسلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر. ان کے روزے تھے لیکن سیزن نہیں تھا. ہمارے روزے ہیں اور سیزن بھی ہے. پھر اجر بڑھ جاتا ہے، کئی گنا اجر بڑھ جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رمضان کی آمد سے پہلے خطبہ فرماتے اس میں کیا فرماتے؟ قد اظلکم شہر عظیم مبارک، تمہارے پاس ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے، آ چکا ہے. اظلکم کا معنی ہے چھا چکا ہے. قد اظلکم شہر، مہینہ ہے عظمتوں والا، مبارک برکتوں والا. اب یہ برکت کیا ہے؟ عمل تھوڑا اجر زیادہ، عمل تھوڑا اجر زیادہ. آگے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس مہینے کے اندر کوئی ایک نیکی کرتا ہے، من تقرب بخصلۃ، کوئی شخص ایک چھوٹی سی نیکی کرتا ہے اس کا اجر اس کو فرض کے برابر ملتا ہے. اگر کوئی فرض ادا کرتا ہے اس کا اجر بڑھ کر 70 فرائض کے برابر ہو جاتا ہے. یہ برکت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے. لیکن فرض میں نے عرض کر دیا پہلے لوگوں میں یہودی روزہ نہیں رکھتے،
یہودی روزہ نہیں رکھتے، 3 روزے تھے، انہوں نے بڑھائے پھر ختم کیے۔ یہودیوں کے علاوہ ہر کوئی روزہ رکھتا ہے، چاہے جس بھی نام سے رکھتا ہے۔ یہودیوں کے علاوہ ہر کوئی، ان پر 3 روزے تھے، وہ بھی انہوں نے ختم کر دیے۔ عیسائی رکھتے ہیں، رد و بدل کی، لیکن طریقہ کار ایک اپنا ہے۔ ہندو رکھتے ہیں، جتنے بھی مذاہب والے ہیں وہ روزہ کچھ نہ کچھ رکھتے ہیں، لیکن اپنے اپنے طریقے سے۔ ان کا روزہ اجر و ثواب والا نہیں، ہمارا روزہ سیزنل بھی ہے اور اجر و ثواب کی قسمت بھی ہے، لیکن ترغیب دیتے ہوئے کہا یہ تمہارے اوپر نہیں، تم سے پہلے لوگوں پر بھی تھے، پھر ہمارے اوپر ایک احسان اور کر دیا۔ اب یہودیوں کے روزے اس لیے ختم ہوئے، 3 تھے، انہوں نے شروع میں بھی اضافہ کیا، آخر میں بھی اضافہ کیا، اضافہ کرتے چلے گئے، برکت ہوگی برکت ہوگی، اللہ یہ کہ سارے کے سارے ختم کر دیے۔ ہمیں حکم کیا ہے؟ ہمارے لیے 30 روزے مکمل ہو جائیں، شوال کی 1 تاریخ کو روزہ رکھنا حرام ہے، اسٹاپ لگا دیا، اس سے آگے نہیں جانا۔ اور شعبان آ جائے، زبانی منع کر دیا کہ شعبان کے آخری ایام میں روزہ نہ رکھو۔ اگر اتفاقاً سوال کا آ گیا رکھ لیے، مذائقہ نہیں ہے، لیکن زبانی کلام میں منع کر دیا کہ ایسا نہ کرو۔ وجہ کیا ہے؟ یہ سیزن ہے، اس سیزن کے اندر رکھنے ہیں، اس سیزن کو نہ بڑھاؤ نہ گھٹاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ اجر اسی کے اندر بڑھا کر سکے جائے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، روزہ تمہارے اوپر نہیں، تم سے پہلے بھی ہے۔ ایک آدمی کو کسی بات کا کہا جائے اس کے لیے مشکل ہوتی ہے، وہی کام 10 بندوں کو کہہ دیا جائے تو یہ کام بالکل آسان لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہی تیسری ترغیب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی۔ پھر آگے چوتھی ترغیب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر دی، لعلکم تتقون۔ میں اور آپ، ہر کوئی چاہتا ہے ہم متقی ہو جائیں، ہم پرہیزگار ہو جائیں، ہمارے اندر تقوی آ جائے، ہماری نسلوں کے اندر تقوی آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تتقون، تقوی آ جائے گا۔ اور پھر عجیب اتفاق، جب بندہ شکم سیر ہو کر کھاتا ہے، پیٹ بھر کر کھاتا ہے، گلے تک کھاتا ہے، تو اس کے اندر ظلمت پیدا ہوتی ہے۔ اطباء بھی کہتے ہیں، ڈاکٹر بھی کہتے ہیں، اور شریعت بھی کہتی ہے پیٹ خالی رکھ کر کھانا چاہیے، یہی صحت کی علامت ہے۔ لیکن جو خون سیر ہو کر کھاتا ہے، اندر ظلمت پیدا ہوتی ہے۔ جب ظلمت پیدا ہوئی، اعمال کے اندر کوتاہی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ دے دیا، روزہ رکھو، جب پیٹ خالی ہوگا اعمال کے اوپر لگو گے، سستی ختم ہوگی، تقویٰ پیدا ہوتا چلا جائے، لعلکم تتقون، متقی بن جاؤ گے۔ آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور ترغیب دی، پریشان نہیں ہونا، یہ کوئی زیادہ وقت نہیں، تھوڑے دن نکل، ایام معدودات، تھوڑے دن نکل، ایام معدودات۔ آگے پھر بندہ پریشان ہوتا ہے، میں تو بیمار، کیوں رکھا، میں نے تو سفر پہ جانا، کس طرح رکھوں؟ یہ 2 تسلیاں ہیں، یہ 2 تسلیاں دی ہیں، ایک واقعی، ایک احتمالی۔ واقعی یہ کہ بندہ بیمار ہو جاتا ہے، پھر کیا کرے، پھر کس طرح روزہ رکھے گا۔ احتمال یہ عرب کے اندر کوئی مستقل کاروبار نہیں تھا، وہ کاروبار اور معیشت کے لیے سفر کرتے تھے۔ اب سفر کرنا ہے، گرمی کا موسم ہوگا، کس طریقے سے سفر ہو پائے گا، کس طرح ہم روزہ رکھ لیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب یہ تسلی دی، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ اگر کوئی بیمار ہو جائے، پریشان نہیں ہونا، سفر پہ جانا ہو، پریشان نہیں ہوتا، دوسرے ایام میں رکھ لو، دوسرے ایام میں پورے کر۔ پھر آگے ایک اور جملہ فرمایا، وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور جو شخص طاقت نہ رکھتا ہو وہ مساکین کو کھانا کھلا دے، مساکین کو کوئی فدیہ دے دے۔ اب ہم سارے کہیں گے طاقت نہیں رکھتے،
یہ آپ کے پاس جو تراویح پڑھا رہے ہیں ان سے کسی نے سوال کیا، ان سے کسی نے سوال کیا کہ مولوی بات پوری کیوں نہیں کرتے؟ جب قرآن کہہ رہا ہے وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، جو طاقت نہیں رکھتا وہ مساکین کو کھانا کھلا دے۔ اب ایک آدمی وہ طاقت نہیں رکھتا، کمزور ہے، تو مسکینوں کو کھانا کھلا دے، حرج کیا ہے؟ بات اس کی ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے؟ اب ہم قرآن اوپر سے دیکھ کے نہیں پڑھتے، ترجمہ ہم کیا پڑھیں گے؟ ابھی تو ہر زبان میں ترجمے چھپ چکے ہیں اور مستند علماء کے چھپ چکے ہیں، پڑھنا چاہیے۔ کم از کم ایک سپارہ اگر تلاوت کر رہے ہیں، ایک رکوع ترجمے کا بھی دیکھنا چاہیے۔ اگر خود نہیں پڑھ سکتے کسی بڑے بڑے سے پڑھ رہے ہیں، اس کی اپنی برکات ہے۔ اب یہ اعتراض قرآن کو لے کر ہوا اور بہت جاندار اعتراض کیا اس نے اپنی طرف سے، لیکن گہرائی کے اندر نہیں۔ ایک تو قرآن ترغیب دے رہا ہے، دوسری بات یطوقون کا معنی ہوتا ہے بمشقت طاقت سے کوئی کام نہ کر سکے۔ اب اگر میں نے قلم اٹھانا ہے، میں کہوں میں قلم اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا، یہ میری بات ٹھیک ہے؟ ٹھیک نہیں ہے۔ عطا کا لفظ یہاں پر استعمال نہیں ہوگا، یہ جو لفظ یطوقون آیا یہ یہاں پر استعمال نہیں۔ میں کہتا ہوں بہت بڑا پتھر ہے، میں وہ اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا، یہ بات ٹھیک ہے؟ اب یطوقون کا معنی یہ ہوگا کہ جو شخص بوڑھا ہو چکا ہے، اب وہ طاقت ہی نہیں رکھ پا رہا، بمشقت بھی طاقت نہیں رکھتا، اس کے لیے گنجائش ہے وہ فدیہ دے دے۔ میں کہوں میں بالکل ہٹا کٹا ہوں، میں طاقت نہیں رکھتا جی، میں بھوکا نہیں رہ سکتا، میں روزہ نہیں رکھتا، یہ شریعت میں ایک بات۔ دوسری بات، قرآن مجید کے اندر بسا اوقات اللہ نے ڈرایا ہے، بسا اوقات ترغیب دی ہے، بسا اوقات اخلاقیات کا ذکر ہے اور واقعات کا ذکر ہے، ان کو بار بار دہرایا ہے، لیکن جہاں پر مسائل بیان کیے ہیں وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات کو بار بار نہیں کیا، ایک مرتبہ کیا ہے، اور جہاں پر 2 بار کیا ہے اس کے پیچھے نہ کوئی حکمت ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اسی آیت کے اندر فرمائے وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، آگے چل کے پھر یہی بات آ رہی ہے، وہاں پر وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ نے کہا، اس کی بنیادی وجہ یہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ، جو طاقت نہ رکھتا ہو، اس کے 2 مطلب بن سکتے تھے۔ ایک مطلب یہ جو انتہائی ضعیف اور کمزور ہو چکا ہے وہ طاقت نہیں رکھتا، ایک جوان جو طاقت نہیں رکھتا، یہاں پر دونوں باتوں کا احتمال تھا۔ ابھی ترغیبی بات چل رہی تھی، آگے جہاں پر حکم دیا وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مریض کا ذکر کیا، مسافر کا ذکر کیا، اس کا ذکر ہی نہیں کیا، تلاوت باقی اس وجہ سے رکھی تاکہ بوڑھا اس میں سے نہ نکلے، دوبارہ ذکر اس وجہ سے نہ کیا تاکہ جوان یہ نہ کہے میں کیوں رکھوں۔ بات سمجھ میں نہیں؟ میں جب ترغیب دے رہے ہیں اس وقت تو ذکر کر دیا، لیکن آگے چل کے دوبارہ ذکر نہیں کیا جب حکم دیا کہ روزہ فرض ہے۔ وہ اس وجہ سے نہیں دیا کہ بوڑھے کے لیے گنجائش رہ جائے، جوان اس سے بہانہ نہ بنا سکے۔ یہی میری تفسیر نہیں، یس حضرت ابن عقوہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلمہ بن عقوہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تفسیر کہ بھئی یہاں سے مراد بوڑھا آدمی ہے وہ فدیہ دے گا، یہ نہیں کہ جوان اٹھ کھڑے ہو یہ اسی روزہ نہیں رکھ سکتے۔ تو خیر یہ اگلی ترغیب ہے، علی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین۔ اب جب دینا ہے اس وقت یہ نہیں کرنا کہ ایک ساتھ دے دیں، فمن تطوع خیرا فہو خیر له، جو زیادہ دے گا وہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ ابھی ہم بالکل مل کے دیتے ہیں، ایک دانہ مل کے دیتے ہیں، جو زیادہ دے گا وہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اب یہ جملہ ہم بھول جاتے ہیں، ہماری عادت یہ ہے چپڑی چلی جائے دمڑی نہ جائے۔ قرآن نے یہ بھی کہا ہے فمن تطوع خیرا فهو خیر له، جو زیادہ دے گا وہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے، تو زیادہ دے۔ اب اس کے اندر بھی اشارہ اس بات کی طرف ہے
سو گے، تم نے روزے ہی رکھنا ہے، تم نے روزہ ہی رکھنا ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم روزہ رکھ لو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اگر تم روزہ رکھ لو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ آگے قرآن مجید کے نازل ہونے کا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، پھر آگے چل کے دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے فمن شہد منکم الشہر، جو شخص تم میں سے رمضان کا مہینہ دیکھ لے، یہ دیکھ لے ترجمہ میں نے اس لیے کیا، لفظ شاہد آتا ہے، شاہد گواہ کو گواہ اس لیے کہتے ہیں وہ آنکھ سے دیکھ کر گواہی دے رہا ہوتا ہے، اور حدیث شریف کے اندر آتا ہے صوموا لرؤیتہ افطروا لرؤیتہ، روزہ رکھو دیکھ کر، روزہ کھولو دیکھ کر، یعنی آغاز بھی دیکھ کر کرنا ہے اور اختتام بھی دیکھ کر کرنا ہے، اس لیے میں نے دیکھنے کا ترجمہ کیا۔ فمن شہد منکم الشہر، جو شخص تم میں سے رمضان کا مہینہ دیکھ لے وہ کیا کرے، فلیصم، اس کو چاہیے کہ روزہ رکھے، اس کو چاہیے روزہ رکھے۔ اب یہاں پر حکم، پہلے کیا تھا ترغیب، اب کیا آ رہا ہے حکم، فلیصم، اس کو چاہیے روزہ رکھنا ہے، ہیلے بہانے نہیں کرنے کہ میرے اندر طاقت نہیں ہے، میرے اندر قوت نہیں ہے، میں نے کھیت میں ہل چلانا ہے، میں فلاں کام کرنا ہے، میں نے روزی کمانی ہے، نہ، فلیصم، روزہ رکھنا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر دو چھوٹ دے دی، یہ مسئلہ ہے، پیچھے ترغیب ہے، آگے مسئلہ ہے فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، آگے یہاں پر یہ ذکر نہیں کیا وعلی الذین یطیقونہ فدیہ، اس لیے ذکر نہیں کیا تاکہ کوئی بہانہ نہ بنا سکے، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے میں نہیں رکھ سکتا۔ تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر تنگی نہیں کرتے، تم پر آسانی کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی کرنا چاہتے ہیں، ہم خود اپنے اوپر تنگی کر لیتے ہیں۔ آخر میں صرف دو باتیں اس پہ، کچھ عرصہ پہلے ایک تحقیق شروع ہوئی کہ کہاں کے لوگ زیادہ دیر زندہ رہتے ہیں، کہاں کے لوگ زیادہ دیر زندہ رہتے ہیں۔ ریسرچ کرنے والوں نے پوری دنیا کا ریسرچ کر کے، چونکہ آپ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں، قرآن کی باتوں کو کم مانتے ہیں، حدیث کی باتوں کو کم مانتے ہیں، اب کہتے ہیں فلاں سائنسدان نے کہا، چاہے ان کی کرتوتیں کیسی بھی ہوں، کیوں؟ وہاں پر نفس پر زیادہ نہیں ڈرتے۔ انہوں نے تحقیق کی، تحقیق کرنے کے بعد پورا انہوں نے مقالہ لکھا، آپ اسکول کی زبان میں تھیسس لکھا یا پورا ایک وہ مضمون لکھا کہ جاپان کے لوگ زیادہ دیر زندہ رہتے ہیں، زیادہ عمر ہوتی ہے، کیوں؟ ریسرچ کرنے والا نے لکھا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بھوک باقی رکھ کر کھاتے ہیں، وہ بھوک باقی رکھ کر کھاتے ہیں، اس وجہ سے ان کی عمر زیادہ ہوتی ہے دوسروں کی بنسبت۔ اور جہاں پر خوب سیر ہو کر کھایا جاتا ہے وہاں پر عمریں کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ بات قرآن نے کہی ہے، حدیث نے کہی ہے، پیٹ خالی رکھ کے کھاؤ، پیٹ خالی رکھ کے کھاؤ، روزے رکھو، ہمیں اس پر یقین نہیں آتا۔ دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے بارے میں دو باتیں ارشاد فرما رہے ہیں، پورا لمبا خطبہ ہے جس کے چند الفاظ میں پہلے بھی پڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشہر صبر، یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، الشہر صبر، یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے۔ اب صبر کے تین معنی، الصبر فی المصیبہ، الصبر فی المصیبہ، مصیبت سے صبر کرنا۔ اب پیٹ خالی ہے، شام کا وقت آیا، بوجھ محسوس ہو رہا ہے، تکلیف محسوس ہو رہی ہے، صبر کرنا۔ الشہر صبر، الشہر عن المعصیہ، الصبر عن المعصیہ، معصیت سے روکنا، گناہ سے روکنا۔ اب روزے کا مطلب صرف اتنا ہی ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشہر صبر، یہ صبر کا مہینہ ہے،
کھانے پینے اور جمعہ سے رکنے کا نام فقط روزہ نہیں ہے، آنکھ کی بے حیائی سے رکنا، کان کی بے حیائی سے رکنا، زبان کی بے حیائی سے رکنا، یہ بھی روزہ ہے۔ الصبر عن المعصیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جملوں میں گہرائی کتنی ہے۔ الشہر صبر ایک جملہ فرمایا، الصبر فی المصیبہ، تکلیف محسوس ہو رہی ہے پھر بھی صبر ہے۔ الصبر عن المعصیہ، نفس مجبور کر رہا ہے، آنکھ کو پھر بھی جھکا رہا ہے، موبائل پھر بھی نہیں دیکھ، روزہ رکھ کے موبائل کے اوپر ریل وغیرہ یا فوش ویڈیو نہیں دیکھ، گانا نہیں سننا، زبان سے غیبت نہیں کرنی، گالا گلوچ نہیں کرنی۔ الصبر عن المعصیہ، الصبر علی الطاعہ، نیکی کا پرکار بن رہنا ہے۔ یہ نہیں کہنا کہ میرے گوڑے ساتھ نہیں دیتے، میں نماز نہیں پڑھ سکتا، زیادہ دیر کھڑا نہیں ہو سکتا، تراویح نہیں پڑھ سکتا، یہ بہانہ نہیں کرنا۔ الصبر علی الطاعہ، نیکی پر جمے رہنا۔ ایک ساتھی کہنے لگے یہ کون سا فرض ہے؟ نہیں فرض نہیں ہے، نفل تو ہے یا نہیں؟ نفل کس کے لیے؟ سیزن کے اندر آپ کہتے ہیں نا یہ چیز نہ لو، سیزن کے اندر ہر چیز کے پیچھے جانے ہوتے ہیں، اور یہاں پر آپ یہ کہتے ہیں ایک کیڑا فرض نہیں۔ فرض تو وہ ہے جو ذمے میں ہے ہی ہے، اس کو پورا کرنا ہے، اگر پورا نہیں کریں گے کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ نفل وہ ہے جو آپ کی نیکیوں کی ڈھیری بڑھا رہا ہے۔ کاروبار میں ہم یہ کہتے ہیں ایک سال کے بعد دوسرے سال اگر مال کی ڈھیری بڑی نہ ہو، ہم کہتے ہیں سر کاروبار نہیں ہوا۔ نیکیوں کے معاملے میں ہم کہتے ہیں نفل میں کیڑا فرض ہے؟ عجیب فلسفہ ہے۔ الصبر علی الطاعہ، طاعت پر کاربن ہوا، طاعت پر پابندی کرنا، نیکی پر پابندی کرنا، یہ ہے الشہر صبر۔ یہ میری بات نہیں، مخبر صادق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات۔ اور دوسری بات ایک اور سن، الشہر مساوات، یہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ غمخواری کا مطلب کیا ہے؟ غریبوں کے غم کو دور کرنے کا مہینہ ہے، غریبوں کے غم کو دور کرنے کا مہینہ ہے۔ جب بھوکے رہیں گے احساس ہوگا کہ فلاں بھوکا ہے، اس کی بھوک کو کس طریقے سے ختم کرنا ہے۔ تو غریبوں کی غمخواری کا یہ مہینہ ہے، یہ دونوں کام کوشش کریں۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں منظر راج صاحب ہماری اصلاح تقریب پر آئے 10 تاریخ کو فروری، وہ کہنے لگے چونکہ وہ بڑی سطح کے آدمی، عالمی سطح کے آدمی ہے، وہ پھر براہ راست بھی ملاقاتیں بھی ہیں بڑوں کے ساتھ، وہ کہنے لگے ڈرم پورم کو چھوڑ دو، ڈرم پورم کو چھوڑ دو، جدھر تم بھاگ رہے ہو اگلا دور ان کا نہیں ہے، اگلا دور قرآن کا دور ہے، اگلا دور قرآن کا دور ہے۔ لیکن ہم نے واضح کرنا ہے ہم کس پوزیشن پہ ہیں، ہم قرآن کے ساتھ ہیں یا قرآن کے ہٹ کے دوسروں کے ساتھ ہیں۔ یہ جملہ میں آپ اور اپنے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ہم نے یہ واضح کرنا ہے ہم قرآن کے ساتھ ہیں یا قرآن کے مقابل دوسری سمت پر ہیں، ہم رسول اللہ کے فرمان کے ساتھ ہیں یا اس کو چھوڑ کر دوسری سمت پر ہیں۔ یہ میں نے ساری باتیں کی، اس کا خلاصہ یہ کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مان، ہم قرآن کی مان لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔